السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 156 پر شبیب رضوی جو غزل گو شاعر ہیں ان کی حالات زندگی اور شعر و شاعری کے بارے میں پڑھیں گے۔ شبیب رضوی کی ولادت 1935 عیسوی میں ہوئی۔ سید محمد شبیب رضوی 25 جون 1935 عیسوی کو قصبہ زیر پور کے ضلع بارہ بنگی اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابھی 5 برس ہی کے تھے کہ والد سید موجد حسین رضوی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی کہ باپ انتقال فرما گئے، ابھی تو وہ 5 ہی برس کے تھے۔ دینی تعلیم گھر پر اپنی والدہ سے حاصل کی، اپنی ماں سے حاصل کی۔ عربی و فارسی میں فاصل تفصیل کامل اور صدر الفاصل کی اسناد حاصل کی۔ ہندی میں پرویش اور اردو میں ادیب ماہر علی گڑھ کے امتحانات بھی پاس کیے۔ 1959 عیسوی میں طبیہ کالج لکھنؤ سے FAM/BS طب کی ڈگری حاصل کی۔ نومبر 1963 عیسوی میں ان کا تقرر گورنمنٹ طبیہ کالج سری نگر میں ہوا اور بعد میں میڈیکل آفیسر کے منصب سے سبکدوش ہوئے۔ شبیب رضوی کو شاعر کہنے کی ترغیب و تحریک گھر کے ادبی ماحول خصوصاً بڑے بھائی سے ملی۔ یوں 11 سال کی عمر میں شاعری کی ابتدا ہوئی۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے شاعری کی شروعات کی۔ بعد میں اصناف سخن خصوصاً مرثیے، سلام، نعت، منتخب میں طبع آزمائی کی۔ غزلیں، نظمیں، قطعات و روایات خاصی تعداد میں کہیں۔ انہوں نے بچپن کے لیے موضوعاتی نظموں کے علاوہ رسول میر کے کشمیری نغموں اور چند دیگر شعراء کی آزاد نظموں کے منظوم اردو ترجمے بھی کیے اور متعدد منظوم فیچروں کے علاوہ 200 سے زیادہ ریڈیوائی مضامین بھی لکھے۔ شبیب رضوی 1963 عیسوی سے کشمیر میں قیام پذیر ہیں۔ شبیب رضوی 1963 میں 1963 سے کشمیر میں سکونت اختیار کر رہے ہیں۔ 1968 عیسوی میں ان کی شاعری سری نگر کے ایک شریف گھرانے میں ہوئی۔ شبیب رضوی کشمیر کی خوبصورتی اور معاشرتی و تہذیبی زندگی سے اتنا متاثر رہے ہیں کہ کشمیر پر یا کشمیر کے پس منظر میں 100 سے زیادہ پابند اور آزاد نظمیں لکھ چکے ہیں، جس میں وادی کے فطری حسن کے ساتھ ساتھ تمدنی، سیاسی اور مذہبی زندگی کے متنوع پہلوؤں کا بھی عکاسی ملتی ہے۔ شبیب رضوی اردو کی شاعری روایات کا بھی شعور رکھتے ہیں اور جدید حیثیت سے بھی متصف ہیں۔ ان کے یہاں کلاسیکی رچاؤ کے ساتھ ساتھ جدید طرز اظہار کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں۔ لہجے کی منادت، اسلوب کی سادگی اور مجموعی طور پر ایک خاص اخلاقی اور تہذیبی سطح ان کی شاعری کی منفرد خصوصیات ہیں۔ وہ اب تک 45,000 اشعار کہہ چکے ہیں، لیکن منظر عام پر بہت ہی کم کلام آ سکا ہے۔ ان کی سلامتوں کے 4 مختلف مجموعے 1960 عیسوی سے پہلے شائع ہوئے۔ 1959 عیسوی میں نظمیں و غزل کی بیاض آتشی چنار کے نام پر طبع ہوئی۔ 2000 عیسوی میں نعت و منقبت پر مشتمل حرف فروزاں منظر عام پر آیا۔ 2009 عیسوی میں بچوں کے مشاعرے کی اشاعت ہوئی۔ لہو لہو غزل طباعت کے لیے تیار ہے، جبکہ کشمیر کے سلسلے کی نظمیں زیر ترتیب ہیں۔ پیارے بچوں، یہ شبیب رضوی کی حالات زندگی ہم نے پڑھی، تو کل ہم اس کی شعر و شاعری کے بعد پڑھیں گے۔ تو شبیب رضوی کا ایک مختصر نوٹ بھی ہم لکھیں گے ان کی حالات زندگی پر اور ان کی شاعری پر۔ خدا حافظ پیارے بچوں۔